کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک دعا کو مسلسل پڑھتے رہیں۔ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت خاص ہے، اس لیے کہ آپ جس مسئلے کا شکار ہیں اس مسئلے کا حل یہ ایک دعا سے آپ کو مل جائے گا۔ یہ دعا ہمیں ایک مسنون دعا ملتی ہے حدیث پاک سے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اس دعا کو۔ سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شرکی حرکات سے بچیں، تعویذ گنڈوں سے بچیں اور غیر شرعی طریقوں سے اپنے آپ کو بچا کر قرآن و حدیث کی روشنی سے آپ اپنے مسائل کا حل پائیں۔ سب سے پہلے آپ کومنٹ میں ایک مرتبہ اللہ لکھیں، اللہ کی مدد ہمارے ہر کام میں شامل ہو جائے۔ اگر آپ کے دل میں کسی کے لیے محبت ہے، اگر آپ کسی اپنے سے دوری کی وجہ سے پریشان ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی رشتے میں دوبارہ محبت، الفت، نرمی اور سکون پیدا ہو، یا اگر آپ اپنے ہونے والے شریک حیات کے ساتھ ایک مضبوط اور بابرکت رشتہ چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دیں، کیونکہ دلوں کے حال اللہ ہی جانتا ہے۔ دلوں کو سکون اللہ ہی دیتا ہے اور محبت کو خیر و برکت کے ساتھ قائم رکھنے کی قدرت بھی اللہ ہی کے پاس ہے۔ محبت ایک بہت خوبصورت نعمت ہے، لیکن ہر محبت انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی۔ بعض اوقات انسان کسی خوشخبری کو اپنے لیے سب سے بہتر سمجھتا ہے، مگر اسے معلوم نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں کیا ہے۔ اسی لیے دعا کرتے وقت صرف اپنی خواہش پر اصرار کرنے کی بجائے اللہ سے خیر مانگنا سب سے بہتر طریقہ ہے۔ اگر آپ کسی شخص سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے یہ نہ کہیں کہ بس کسی بھی طرح وہ شخص آپ کا ہو جائے، بلکہ یوں دعا کریں کہ یا اللہ اگر یہ شخص میرے دین، دنیا، عزت، سکون اور آخرت کے لیے بہتر ہے تو ہمارے درمیان حلال محبت پیدا فرما اور اس رشتے کو اپنی رضا کے مطابق آسان فرما۔ اگر اس میں خیر نہیں تو میرے دل کو اس سے بہتر فیصلے پر راضی فرما۔ کبھی محبت کے درمیان فاصلے آ جاتے ہیں، کبھی ایک غلط جملہ دل کو توڑ دیتا ہے، کبھی غصہ کئی دنوں کی ناراضگی میں بدل جاتا ہے، کبھی انا انسان کو پہل کرنے سے روک دیتی ہے، اور کبھی دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پاتے۔ ایسے وقت میں اللہ سے دعا کریں، وہ دلوں کی سختی کو نرم کر دے گا، ایک دوسرے کو سمجھنے کی توفیق اور تعلق میں خیر پیدا کرے گا۔ اگر کسی رشتے میں غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے حقیقت واضح ہونے کی دعا کریں۔ اگر ناراض ہیں تو صلح کی دعا کریں۔ اگر بات چیت ختم ہو گئی ہے تو خیر کے ساتھ دوبارہ گفتگو کے دروازے کھلنے کی دعا کریں، لیکن ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ دعا کے ساتھ اپنا کردار بھی درست کرنا ضروری ہے۔ محبت صرف وظیفہ پڑھنے سے نہیں بلکہ اچھے اخلاق، سچائی، وفاداری، احترام، صبر اور ذمہ داری سے بھی مضبوط ہوتی ہے۔ کسی کے دل کو زبردستی اپنے قابو میں کرنے، اس کی مرضی سے چھیننے یا اسے مجبور کرنے کی نیت سے عمل کرنا درست مقصد نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ پاکیزہ اور حلال محبت مانگیں۔ اگر نکاح مقصود ہے تو اپنے ارادے کو حلال راستے پر لے جائیں، گھر والوں سے مناسب طریقے سے بات کریں اور استخارہ اور مشورے کے ساتھ آگے بڑھیں۔ محبت میں سب سے بڑی کامیابی یہ نہیں کہ کوئی شخص ہمارے ساتھ رہے، اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ایسا رشتہ منتخب فرمائے جس میں عزت، سکون اور وفاداری، رحمت اور خیر ہو۔ اس لیے آج جب آپ یہ دعا پڑھیں تو اپنے دل کو صاف کریں، کسی کے لیے بد دعا نہ کریں، انتقام کی نیت نہ رکھیں اور اللہ سے یہ نہ مانگیں کہ کسی کی آزادی یا مرضی ختم ہو جائے، بلکہ اللہ سے کہیں کہ یا اللہ جو ہمارے حق میں بہتر ہے اسے آسان کر دے اور جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے اس سے ہمیں محفوظ فرما۔ اگر آپ کسی جائز محبت کے لیے دعا کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا مانگیں کہ آپ دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے احترام پیدا ہو، ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنے کا حوصلہ ملے، مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دینے کی توفیق ملے، اور اگر نکاح مقدر میں ہے تو اسے آسان اور بابرکت اللہ تعالیٰ فرما دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر قائم رکھ، ہمارے دلوں میں پاکیزہ محبت، دلوں میں اخلاص، رحمت پیدا فرما، ہمارے تعلقات میں موجود ہر غلط فہمی، ناراضگی، بدگمانی اور دوری کو خیر کے ساتھ دور فرما، بس ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے درمیان عزت، اعتماد، وفاداری اور سکون پیدا فرما۔ یا اللہ اگر ہمیں مطلوبہ محبت ہمارے لیے خیر ہے تو اسے حلال راستے سے ہمارے
قریب فرما، ہمارے لیے اس کے اسباب آسان فرما، ہمارے خاندانوں کے دلوں میں بھی خیر اور رضامندی پیدا فرما، اور اس رشتے کو اپنی رضا، رحمت اور برکت سے محفوظ فرما۔ تو آئیے اب ہم اس دعا کو دیکھیں۔ یہ دعا ہے اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا۔ اس دعا کو آپ پڑھتے رہیں، یہ دعا آپ پڑھتے چلے جائیں گے، جس شخص کے دل میں آپ محبت ڈالنا چاہتے ہیں اس شخص کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہوگی۔ میں آپ کو اس بات کی یقین دہانی کرواتا ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے بہت جلد آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے، نفرتیں ختم ہوں گی، دلوں میں محبتیں پیدا ہو جائیں گی۔